ایک ایسے شخص کی واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کی واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی روزے نہیں رکھتا تھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ 25 سال کی عمر ہو گئی تھی پر کبھی بھی مسجد کے جانب نہیں جانا پسند کیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی انتقال ہو گئی۔ محلے میں افراتفری کا ماحول مچ گیا، لوگوں میں ذکر ہونے لگا یہ تو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، پھر یہ کیسے انتقال ہو گیا؟ یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ ہمیشہ شراب کے نشے میں ملوث رہا کرتا تھا۔ ہم لوگ اس کے جنازے کے نماز میں شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی امام صاحب کو کہیں گے کہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ بہرحال اس شرابی شخص کے 4-5 دوست تھے جو بڑا قریبی تھا۔ ان دوستوں نے یہ فیصلہ لیا کہ میرے گاؤں والے تو جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیے، لیکن ہم لوگ مل کر اپنے دوست کی جنازے کی نماز ضرور پڑھوائیں گے۔ آخر کار اس کے دوست نے اپنے دوست کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد ترفین کے واسطے کفن پہنایا اور ترفین کے واسطے دوسرے گاؤں میں چلا گیا تاکہ دوسرے گاؤں کے مسجد کے امام صاحب سے وہ کہے کہ میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دے۔ وہ جیسے دوسرے گاؤں میں گیا، امام صاحب سے ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد امام صاحب کو سارا داستان بیان کیا، بتایا میرے گاؤں والوں نے میرے دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھایا۔ امام صاحب بھی فوراً کہتے میں تمہارے دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ کہیں اور نماز پڑھوا لینا۔ بہرحال اس کے 4-5 جو دوست تھے اپنے دوست کی میت کو کاندھے پہ رکھتے اور پھر دوسرے مسجد کے جانب نکل پڑتے۔ راستے میں انہیں 5 عالم دین ملتے۔ 5 عالم دین سے یہ عرض کرتا حضور میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دے۔ 5 عالم دین نے یوں جواب دیا پہلے اپنے دوست کے چہرہ تو دکھاؤ۔ جیسے چہرہ دیکھنا تھا 5 عالم دین نے چہرے پر تھوک دیا اور یوں کہا میں اس کا جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، جا کہیں اور لے جا وہاں جنازے کی نماز پڑھوانا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دوست پریشان ہو گئے، ارے یار 5 عالم دین منع کر دیے۔ آخر کار وہ دوست پھر سے اپنے دوست کے میت کو کاندھے پہ رکھتا اور پھر سفر کو طے کرتا ہے۔ پھر چلتے چلتے راستے میں اسے 4 عالم دین ملتے۔ چاروں عالم دین سے یہ عرض کرتا حضور آپ میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ وہ 4 عالم دین نے بھی یوں ہی کہا کہ پہلے اپنے دوست کا چہرہ دکھاؤ، جیسے چہرہ دکھانا تھا۔ وہ 4 عالم دین بھی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تیرے دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ پھر اس کے دوست اپنے دوست کی میت کو کاندھے پر لیتا، پھر آگے سفر طے کرتا ہے۔ سفر طے کرتے کرتے اسے راستے میں 30 عالم دین ملتے۔ 30 عالم دین سے یہ عرض کرتا حضور میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دے۔ سارا داستان بیان کرتا، 5 ملے 4 ملے تھے، سب نے منع کر دیا آپ میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دے۔ وہ 30 عالم دین نے بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار وہ دوست جو اپنے دوست کی میت کو لے کر سفر طے کر رہے تھے جنازے کی نماز پڑھوانے کے لیے دوسرے مسجد کے جانب، تھک گئے پریشان ہو گئے، پھر اپنے دوست کی میت کو کاندھے پہ اٹھایا، پھر سفر کو طے کرنے لگا۔ آخر کار اس شخص کو بہت سارے لوگ ملے، ان سے بھی کہا، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر یہ بندہ تھک گیا، سوچا شاید کہ میرے دوست کی جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، چلو اسے ترفین کر دیتے ہیں، چلو اس کے بغیر جنازے کی نماز ہوئے ہی اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، کہیں پہ قبرستان میں چلتے وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے یہ فیصلہ لے لیا۔ فیصلہ لینے کے بعد جب چاروں دوست جیسے قبرستان کے جانب ترفین کے واسطے بڑھتے ہیں، جیسے قبرستان کے جانب نکلتے ہیں نا، تو راستے میں 2 عالم دین سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ دونوں عالم دین سے یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دے۔ سارا داستان بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں عالم دین کہتے ٹھیک ہے میں تیرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دوں گا۔ جنازے کی نماز ہو گئی۔
اور اپنے دوست کو وہ قبر میں دفن بھی کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگا تو عالم دین سے کہا حضور مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، میرا دوست انتقال ہو گیا تھا، میرے گاؤں والے نے منع کر دیا کیونکہ یہ شرابی تھا، میں امام کے پاس گیا، اس نے بھی منع کر دیا، جب میں اپنے دوست کو دفن کرنے کے لیے آگے بڑھتے بڑھتے راستہ طے کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسجد کے امام سے پڑھوا لوں گا دوست کی جنازہ، تو راستے میں 5 عالم دین ملے، انہوں نے بھی منع کر دیا، وہ کیوں منع کر دیا؟ بس اس سوال کا جواب دے دے۔ پھر میں آگے بڑھا، پھر 4 عالم دین ملے، وہ بھی انہوں نے منع کر دیا، پھر 30 عالم دین ملے، میں نے سوچا نئی امید جگی، 4 نہیں پڑھائے، 5 نہیں پڑھائے، شاید 30 لوگ ہیں اس میں سے تو کوئی پڑھائی دے گا، وہ 30 نے بھی منع کر دیا۔ حضور یہ 4 کون تھے؟ 5 عالم دین کیسے عالم تھے؟ یہ 30 عالم دین کون تھے جو انہوں نے میرے دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھایا؟ تو وہ 2 عالم صاحب نے جواب دیا، ارے شخص تجھے نہیں معلوم کہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ یہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ تمہارے دوست نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھا تھا، خدا کی عزت کی قسم تیرا دوست پوری زندگی میں 25 ایئرز کی عمر میں ایک وقت کا بھی نماز پڑھ لیا ہوتا نا تو وہ 5 عالم دین میں سے کوئی ایک عالم دین آ کر تیرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دیتا، لیکن تیرے دوست نے کبھی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھا، ہمیشہ نمازوں کو ترک کیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، پوری اپنی زندگی میں 25 ایئرز کی عمر تک کبھی نماز نہیں پڑھا۔ پھر اس شخص نے کہا حضور وہ 4 عالم دین کون تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھایا؟ پھر وہ حضرت جواب دیتے وہ 4 عالم دین وہ تھے جو ایک منتھ میں 4 جمعے آتے ہیں، اور تیرے دوست نے اپنی پوری زندگی میں 25 ایئرز کے عمر میں کبھی نماز جمعہ نہیں ادا کیا، ہمیشہ نماز جمعہ کو ترک کیا۔ اگر ایک بھی نماز جمعہ کو اپنی پوری زندگی میں ایڈ کر لیا ہوتا نا تو آج وہ 4 عالم دین میں سے کوئی ایک آگے بڑھ کے تیرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دیتا۔ سمجھ لے لوگ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، لوگ جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں، مغرب عشاء بھی چھوڑ رہے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرتے میں بڑا ایمان والا ہوں۔ پھر اس کے دوست نے سوال کیا حضور ایک اور جواب دے دے، یہ جو 30 عالم دین کے بڑا تعداد تھا، انہوں نے کیوں میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار ہو گئے؟ یہ کیوں انکار ہو گئے؟ یہ تو بڑے بڑے عالم تھے، 30 عالم دین تھے۔ تو حضرت جواب دیے یار شخص پورے سال میں ایک افضل و برکتوں والا مہینہ آتا ہے جسے دنیا رمضان کا مہینہ کہتا ہے، برکت لے کر آتی ہے، رزق لے کر آتا ہے وہ مہینہ۔ اس مہینے میں تیرا دوست کبھی رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتا تھا، ہمیشہ رمضان کے روزے کو ترک کیا کرتا تھا، چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اگر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک مرتبہ بھی اگر یہ ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھ لیا ہوتا تو اس 30 عالم دین میں سے ایک عالم دین آ کر تیرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دیتا۔ تیرے دوست نے کبھی رمضان کا احترام بھی نہیں کیا، کبھی روزے نہیں رکھا۔ میرے یارو گزارش ہے کہ آپ رمضان کا احترام کرے، روزے رکھے۔ لوگ روزہ رہا کرتا تھا، تیرے دوست اس کے سامنے کھانے پینے کے سامان خریدا کرتا تھا، کھایا کرتا تھا، گویا کہ اس قدر اپنی زندگی گزارتا تھا کہ اس کے لیے رمضان ہے ہی نہیں۔ آخر کار اس شخص نے ایک اور سوال کیا، دوست نے عالم دین سے، حضور آپ مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دے، یہ آخری سوال ہے۔ حضور سب نے انکار کر دیا، میرا دوست شرابی تھا، بے نمازی تھا، نمازوں کو ترک کیا کرتا تھا، روزے کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، کبھی بھی روزہ نہیں رکھا۔ آپ یہ بتا دے کہ آپ کون ہیں جو میرے دوست اتنا بڑا گناہگار تھا پھر بھی آپ نے میرے دوست کے جنازے کی نماز پڑھا دیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ دونوں عالم دین تڑپ کر جواب دیتے ہیں، اے شخص میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوں۔ یہ شخص کبھی پوری زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، فجر کو ترک کرتا تھا، ظہر کو چھوڑتا تھا، مغرب کو ترک کرتا تھا، عصر کو ترک کرتا تھا، عشاء کو چھوڑتا تھا، یہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں پڑھا، کبھی جمعہ میں نہیں گیا، لیکن جیسے سال میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا وقت آتا تھا یہ شخص پہلے جا کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور ہر سال عید اور بقرعید کی نماز پڑھا کرتا تھا۔
میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوں، اس لیے میں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیا۔ اگر تیرا شخص کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھا ہوتا، کبھی بقرعید کی بھی نماز نہیں ادا کیا ہوتا، تو میں بھی اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ سو میرے محترم ناظرین، ابھی بھی وقت باقی ہے، آپ پلٹ جائیں مولا کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت بے شک اپنے ہر بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کوئی شرابی ہے، بے نمازی ہے، نہ قرآن پڑھنے والا ہے، نہ عبادت کرنے والا ہے، اس سے بھی مولا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہر گناہ کا سزا ہمیں ملنا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے، نماز پہلا اسٹیپ ہے، ہمیں صحیح راستہ، صحیح دین سیکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے نماز۔ آپ سب سے پہلے نماز شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ ویڈیو ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر یہ بات آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں، تاکہ آپ کا بچہ بھی نماز کا احترام کرے، تاکہ آپ کا بچہ بھی ماہ رمضان کے روزے کا احترام کرے، روزے رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز قائم کر لیں، ماہ رمضان کا احترام کرے۔ سامنے 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ خوب اپنے گھروں کو سجائے اور خوب پیڑ پودے لگائیں اور فیض و برکات سے مالا مال ہو۔ میں اپنی گفتگو کو سمٹ لیتا ہوں، پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔